نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کا یہ سلسلہ ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے متعلق ہے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص سچی عبادت کرنے کا اور پکار کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد انسان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ صراط مستقیم کے مصداق گزشتہ درس میں عرض کر دیے۔ آج کے سبق میں اس سے اگلی آیت مبارکہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ آج کا ہماری گفتگو اسی آیت مبارکہ کے متعلق ہوگی۔ اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی نعمتیں وہ تو اتنی ہیں کہ ساری کائنات والے مل کر اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ اور ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت کلمات اللہ، اگر دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی سیائیاں بنا دی جائیں، درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور ان سیائیوں اور کلموں کے ساتھ اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، یہ سیائیاں اور یہ درختوں کی بنی ہوئی کلمیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، لیکن نعمتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے دنیاوی، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، رزق دیا ہے، چلنے کے لیے زمین دی ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، رشتہ دار دیے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں، دینے والا یہ بھی اللہ ہے۔ ایک دوسری قسم ہے جس کو روحانی
یا دینی یا اخروی نعمتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ نماز کے اندر جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ پہلی قسم سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ نے کفار کو بھی دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی کہ رزق کی، تو کہا یا اللہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کو رزق دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ اے میرے خلیل، دنیا کے اندر دنیاوی رزق اور دنیاوی نعمت کے اندر میرا یہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے کہ میں صرف اہل ایمان کو دوں، جس نے کفر کیا وہ بھی میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو ظاہر بات ہے صراط الذین انعمت علیہم سے وہ نعمتیں تو مراد نہیں ہیں کہ جو کافروں کو بھی دی ہے اور جن کے اندر مومن اور کافر یکساں ہیں۔ یقیناً یہاں پر وہ نعمتیں مراد ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر کی ہیں، وہ نعمتیں مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے طبقات ہیں، وہ کون سے اشخاص ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں اور جن کی اتباع کے لیے اور جن کے پیچھے چلنے کے لیے میں اور آپ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ نے خود تعین کر کے بتا دیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے 4 طبقے بتائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، چوتھا صالحین کا۔ آج کے درس میں ہم پہلے طبقے کے بارے میں بات کریں گے جو پہلا طبقہ ہے انبیاء کا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کیسے نعمتیں ہوئیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رہیں کہ چاروں طبقوں پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان چاروں طبقوں میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں وہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نعمتیں کی ہیں اپنے انبیاء پر، آدم کی اولاد میں جتنے نبی آئے ان پر، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب بما انعمت علی، اے اللہ چونکہ تو نے میرے اوپر انعامات کیے۔ وہ کیا انعامات میں تھوڑی تفصیل کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ انعامات اللہ کے انبیاء پر ہوئی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر انعامات کیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ جعل فیکم انبیاء۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے ہیں۔ تو انبیاء اللہ تعالیٰ کے انعامات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اب وہ کیسے، بس چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ کے انبیاء کیسے مستفید ہوئے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں جو ابو الانسان بھی ہیں، پوری انسانیت کے باپ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، ہم نے آدم علیہ السلام پہ نعمت یوں ظاہر کی کہ ہم نے اس روتے ہوئی آدم کو چن لیا اور اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی رب انی مغلوب فانتصر، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آگے چلیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات کیے جی، آزمایا بھی صحیح، اللہ نے اپنے انبیاء کو آزمایا بھی ہے لیکن انعامات کی بارشیں بھی برسائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں، اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، اللہ نے بیٹا دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور آزمائش کے ساتھ پھر انعام بھی دیا، کہا ان کو
جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ قرآن کریم میں 13ویں پارے میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اور اہلیہ کو جنگل بیابان میں، جہاں اب بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں آبادی کوئی نہیں تھی، مکہ میں جنگل بیابان تھا، کھیتی باڑی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا، وہاں چھوڑا اور اللہ کے سامنے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں آبادی بھی کوئی نہیں، کھیتی باڑی بھی کوئی نہیں، فصل کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، دعا کا انداز دیکھنا اور اللہ کی نعمت قبولیت دیکھنا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا میں جہاں اپنے معصوم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، یہاں پر کوئی آبادی کوئی نہیں، انسانیت کا نام و نشان کوئی نہیں، جو تیرے بندے دنیا میں اطراف عالم میں بستے ہیں، یا اللہ ان کے دل پھیر دے اس خطے کی طرف، تاکہ ان کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ہو اور وہ اس طرف کھنچے ہوئے آئیں۔ یہ دعا کی ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ نے یوں دعا قبول کی کہ صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس ارض پاک یعنی حرم شریف کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور عالم اسلام کا ہر بچہ تڑپتا ہے اس دن کے لیے، کاش کہ کون سا دن ہوگا کہ جب میں بھی وہاں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں بار بار کی حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ حرم کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ تو یہ خلیل اللہ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی کہ آج تک اس کی قبولیت کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب خلیل اللہ آگ کے اندر ڈالے جانے لگے تو فرمانے لگے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ کا انعام بھی دیکھیے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے اس آگ کو جس کا کام ہی جلانا تھا خلیل اللہ کے لیے گلزار بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر انعام فرمائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھنا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انعام کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، موسیٰ ہم نے تیرے اوپر کئی بار انعامات فرمائے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فرعون کے حکم سے ذبح کر دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے اللہ کی بندی پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، اپنے معصوم کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ خطرہ ہو کہ وہ فوجی آ رہے ہیں اور میرے لخت جگر کو ذبح کر دیں گے، ایک صندوق بنا، اس صندوق کے اندر اس بچے کو ڈال، اَنِقْذِفِیہِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیہِ فِی الْیَمِّ، اور پھر دریا کے اندر ڈال دے۔ مولا معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے اندر ڈال دوں؟ فرمایا ہاں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرے بچہ یہ تیرے پاس واپس بھی لوٹائیں گے اور ہم تیرے معصوم کو رسول بھی بنائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، پھر وہاں ڈال دیا گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں، صندوق جا کر فرعون کے محل کے پاس جا کر رکتا ہے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ آل فرعون نے وہاں سے نکالا۔ خطرہ تو انہی سے تھا، خطرہ تو انہی سے تھا کہ وہ ذبح نہ کر دیں، انہی کے ہاتھ جا کر وہ صندوق پہنچ جاتا ہے۔ اب فرعون ذبح کرنا چاہ رہا ہے، کیا ذبح کر سکا؟ اللہ فرماتے ہیں نانا، ہم نے محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، فرعون کی گھر والی کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی اور وہ بول اٹھی لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اتنے بچے پہلے مار ڈالے، اس کو تو چھوڑ دو، یہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔
اب اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ فرعون جو موسیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے کئی بچوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، بلکہ اپنے گھر میں پرورش کرنا، پالنا شروع کر دیا، اور پالنے کے لیے دودھ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پلایا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور عورتیں دودھ پلاتی، موسیٰ علیہ السلام دودھ قبول نہ کرتے۔ فرعون بھی پریشان، اس کے درباری بھی پریشان، کہاں جائیں کدھر جائیں، بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ کی بہن یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، کہو تو اس کو بلا کے لے آؤں، وہ دودھ پلائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس آئی، امی جلدی آ جا، اور فرعون نے ہمارے بھائی کو بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے۔ موسیٰ کی ماں جب گئی، اپنے معصوم بیٹے کو چھاتی کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امی کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے موسیٰ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، اور ہم نے موسیٰ کو دریا کی لہروں سے نکال کر فرعون کی چھری سے بچا کر موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تیرے اپنے نبی، ان پر تیرے بڑے انعامات ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کی راہ پر چلا۔ پھر وہی موسیٰ جب مدین جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے انتظام فرمائے۔ جب مدین سے واپس آ رہے ہیں، ایلیہ بھی ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، جنگل بیابان ہے، رات کا اندھیرا ہے، سردی شدید ہے، راستہ بھول جاتے ہیں۔ دور ایک جگہ پر ان کو آگ دکھائی دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہنے لگے امکثوا انی آنست نارا، تم ادھر ہی ٹھہرو، مجھے وہاں آگ محسوس ہو رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، وہاں کوئی بندہ ہوگا، مصر کا راستہ جو ہم بھول چکے ہیں، راستہ پوچھ لیں گے، چلو اور نہیں تو آگ لے کر آئیں گے، کم از کم سردی کا انتظام تو ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے کیا انعام اپنے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ جب آگ کے قریب گئے، وہ تو آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نور کی تجلیاں تھیں۔ آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ جسے تو آگ سمجھ کر آیا تھا، یہ آگ نہیں، یہ تو تیرے رب کے نور کی تجلیاں پڑ رہی ہیں۔ جوتے اتار دیجئے اور توجہ سے میری بات کو سنیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ تو سن، میں بولتا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اللہ نے پھر معجزے دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ تو مجھے حکم دے رہا ہے فرعون کے پاس جانے کے لیے، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اگر میرے ساتھ میرا نائب میرا بھائی ہارون بھی بنا دے، یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ ہم نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ربا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ انعام اپنے انبیاء پر کیے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے انبیاء پر انعامات کی، چونکہ وقت مختصر ہے، ایک چھوٹی سی مثال اور عرض کر دوں۔ اللہ اپنے انبیاء پر کیسے انعامات کرتے ہیں، کبھی کبھی خاص انعام بھی کرتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام پر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داود اور سلیمان دونوں باپ بیٹا کو علم عطا فرمایا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، ان کے لیے انسان، ان کے لیے جنات، ان کے لیے پرندے، یہ سب لشکر تیار کیا، سب پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ بِإِذْنِ رَبِّ، جن بھی اللہ کے حکم سے ان کے تابع ہو کر کام کیا کرتے تھے۔ سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو بھی ان کے تابع کیا، جہاں حکم دیا کرتے تھے وہیں ہوا لے کر چلی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، بڑا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک دن جا رہے ہیں
چیونٹی بولی اور چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں کچلی نہ جاؤ، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں تمہیں مار نہ ڈالیں، اور اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ حضرت نے اس کی بات سنی، اب کہاں چیونٹی کی بات، کہاں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو اتنے عظمتوں کے مالک، انہوں نے چیونٹی کی بات کو سنا بھی سمجھا بھی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے پھر ہنس پڑے اور پھر کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربا تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد پرندہ غائب ہوا، اس کی خبر گیری کرنے لگے اور ناراض ہو کر فرمانے لگے بغیر اجازت کیے ہے اس کو میں سزا دوں گا۔ ہدہد واپس آ کے اپنا عذر بیان کرتا ہے، ملک سبا کا قصہ سناتا ہے، حضرت میں گیا، میں نے عجیب قوم دیکھی ہے، ان کی بادشاہنی اور ان کی ملکہ ایک عورت ہے اور وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے خط لکھتے ہیں، سارا واقعہ بیان کر کے اللہ بتاتے ہیں دیکھو میں نے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی اپنے نبیوں پر، لیکن انہوں نے شکر میں بھی کمی کوئی نہیں کی ہے۔ کہنے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں انہ اواب، میرے نبی میرے دربار پر بار بار رجوع کیا کرتے تھے، اور سورہ انبیاء میں مختلف نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جتنے میرے نبی تھے نا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، میرے جتنے نبی بھی تھے یہ میرے احکامات کو پورا کرنے میں بہت دوڑ کرتے تھے، بہت سبقت کرتے تھے، بھاگ بھاگ کر میرا حکم پورا کیا کرتے تھے اور مجھے پکارا کرتے تھے اور میرے آگے دبے رہا کرتے تھے۔ اوے لوگو تم بھی آؤ میرے سامنے تو یہ دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان نبیوں کی راہ پر چلا کیونکہ تیرا انعام نبیوں پر ہوا، اور سب سے بڑھ کر آخری بات پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا انعام امام الانبیاء پر ہوا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوا۔ وہ کیسے انعام ہوئے اور ان میں سے ایک جھلکی وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔